براق نامی سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ لحظہ اور لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 جگہ رکنا ہوتا ہے۔ یہ بیت المقدس بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک عورت بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت بہک جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس جواب نہ دینے کی وجہ سے بحمداللہ آج بھی توحید کے ماننے والے، توحید پر چلنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں جس میں دنیا کے آنے والے تمام انبیاء موجود ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر ہوتا ہے، جو میں نے کہا کہ گویا کے ایلیویٹر یا آج کا بوئنگ طیارہ کہتے ہیں جس کو، رف نامی اس سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ تک لے کے جایا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جیسے گزشتہ جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک جگہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور آگے پھر نہیں آئے کہ آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر جگہ ساتھ تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نشر الدیب، جو سیرت پر مشتمل ہے، سب سے پہلی کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے۔ چونکہ میں اور آپ واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی۔ دور ایسا آ گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ موبائل کی اس ضد کے اندر اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ نشر الدیب اس کا نام ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی تحریر کردہ کتاب ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے بھیجا دنیا کی طرف۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ محبوبم ایک وقت آئے گا، آپ کو بھی ہجرت کر کے جانا پڑے گا، اپنے شہر مکہ کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ دوسرے آسمان پہ پھر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہیں، جن میں سے چند میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا حضرت مریم سے نکاح ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بمنزلہ بیٹے ہیں، تو بمنزلہ بیٹے اپنے بمنزلہ والد سے ملاقات کے لیے اللہ نے یہ شرف دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر مشکل وقت آئے گا، جب دجال اور یاجوج ماجوج جیسے یہ فتنے آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔